تجاوز نہ کریں چیزوں سے، اعتدال میں رہیں۔ دیکھیے اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم کھانا کھاؤ، کلو وشربو، کھاؤ بھی پیو بھی، تمام جائز چیزیں کھانے کی اجازت ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کمر سیدھی رکھنے کے لیے کھاؤ، اور جب تمہارا بڑا جی چاہے نا پیٹ بھر کے کھانے کو، تو کریم فرمانے لگے پھر بھی 3 حصے کرو کھانے کے، ایک حصے میں ہوا ہو، ایک میں پانی ہو، اور ایک میں خوراک ہو، پھر بھی پیٹ بھر کے نہ کھاؤ۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے کسی نے اتنا برا برتن بھرا ہی نہیں جتنا کسی نے اپنے پیٹ کو بھرا، سب سے برا برتن تم نے بھرا۔ زیادہ کھائیں گے خواہشات زیادہ پیدا ہوں گی، زیادہ کھائیں گے نیند زیادہ آئے گی، زیادہ کھائیں گے غفلت زیادہ طاری ہوگی۔ لیکن کچھ لوگوں کا مقصد زندگی کھانا ہے، صبح کی پلاننگ الگ ہے، دوپہر کی الگ ہے، شام کی الگ ہے۔ آپ حیران رہیں گے کہ آپ اس ملک میں رہتے ہیں جس میں سب سے بہترین بزنس ہوٹل چلانے کا بزنس ہے، کھانے پینے کا کام کرو، یہ بھی بنا لو یہ بھی بنا لو، اچھا بھلا کھا پی کے اس کے بعد فاسٹ فوڈ کا آرڈر دے دیا جاتا ہے، اور کھانے کے بعد کتنی ساری چیزیں۔ اب تو یہ میں کچھ عرصے سے دیکھ رہا ہوں، اچھا بھلا کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد چائے کے ساتھ بسکٹ آ جاتے ہیں۔ میرا ایک غریب گھر سے تعلق ہے، ہم تو اس وقت چائے کے ساتھ بسکٹ کھاتے تھے، رس کھاتے تھے جب روٹی کوئی نہیں ہوتی تھی، یا روٹی کھانے کا پروگرام نہیں ہوتا تھا، کوئی پرہیز چلتی تھی۔ لیکن اب وہ لوازمات چائے کے ساتھ، اب تو لوگ چائے کا، اب جی آپ کا کھانا نہیں پکانا، چائے پکانی ہے تو چلو ٹھیک ہے چائے پک گئی، اب وہ چائے پک رہی ہے، اس کے ساتھ جناب بھنا ہوا گوشت پڑا ہے، اس کے ساتھ پیزا آ گیا ہے، اس کے ساتھ فلانی چیز آ گئی، یہ کیا ہے جو جی۔ اچھا پھر وہ خواہش بھی ہوتی ہے بعض میزبانوں کی کہ اب یہ تعریف بھی کریں، وہ سارا کچھ رکھ کے تو ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تو سمجھو کہ روٹی ڈاک چھڑی سی، لہذا پھر ہم نے نا یہ سارا کچھ کیا ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مہمان اب یہ گئے کہ اوہ آپ نے تو بڑا تکلف کر دیا ہے، اس کی کیا ضرورت تھی۔ تو کئی مہمان میری طرح کے بڑے پکے ہوتے ہیں، جو روز کے مہمان ہوتے ہیں نا بڑے پکے ہوتے ہیں، وہ تعریف شریف کوئی نہیں کرتے، وہ صاف ہی بات کرتے ہیں کہ تسی ایک شے رکھ دیتے تھی بھی چاج نال کھا لیں دے۔ اب تو یہ چکھنے چکھانے کا ہی ماحول ہے، کوئی ایک رکھتے یا ہماری مرضی کی رکھتے یا پوچھ لیتے کہ اس ٹائم روٹی کھانی ہے تو چلو ہم کھاتے۔ یہ لوازمات ہیں، یہ تکلفات ہیں، اس میں گھر والے بھی تکلیف میں، پیسہ بھی بعضوں کا ضائع۔ آپ کھانے کے لیے زندہ نہ رہیں، زندہ رہنے کے لیے کھانا کھائیں، اپنی طبیعت میں بوجھ نہ بنائیں کسی قسم کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مومن کی شان پتہ کیا بیان کی؟ فرمایا کافر اور منافق 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور مومن 1 سے کھاتا ہے۔ اتنا فرق ہے کافر منافق کے کھانے میں اور مسلمان کے کھانے میں، 6 گنا کم روٹی کھاتا ہے مسلمان، 6 گنا کم۔ حضرت عمر فاروق ملک کے شام میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے ملنے کے لیے گئے تو کہنے لگے اتنی دور سے آیا ہوں، سپہ سالار اور روٹی تو کھلا۔ تو انہوں نے اپنے بیگ سے رات کا خشک ٹکڑا کھانے کا نکالا اور پانی کا پیالہ دے کے کہنے لگے عمر یہ لو کھا لو۔ تو حضرت فاروق اعظم کہنے لگے یہی وہ مزیدار روٹی تھی جس کے لیے میں تیرے پاس آیا تھا، یہی وہ کھانا تھا، میں تلاش کر رہا تھا کہ یہ تمہیں ملے گا۔ کدھر گئے وہ لوگ جو رات کے کھانے میں فریج بھی نہیں ہوتی تھی، رات کے کھانے میں تھوڑا پانی ڈال دیا اماں نے، اس کو 3-4 دفعہ ابال لیا، رات کی روٹیوں میں تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا گھی، پورا گھی نہیں، تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا گھی، اور ساتھ دادی نانی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ پانی سے ذرا نرم ہو جائے گی روٹی، اور پھر وہ کھانا کھایا جا رہا ہے۔ اس کے اندر نہ تو ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نقصان کا باعث ہے، نہ معدے پہ بوجھ بن رہا ہے، نہ اس کے لیے پھر بھائیوں کو جا کے پردیس کاٹنا پڑ رہا ہے، نہ باپ کو کئی قسم کی نوکریاں کرنی پڑ رہی ہیں، اعتدال میں گھر کے اندر ہی سارا کچھ مینج ہے۔ یہ وہ حسن ہے جو اسلام کہتا ہے تم غیر معتدل ہو گئے، تم حد سے بڑھ گئے، تم نے زندگی ساری کھانے پینے پہ لگا دی۔ اور بھائی من چاہی نعمتیں تو جنت میں ملیں گی، ہم نے تو مزے کے کھانے وہاں جا کے کھانے، وہاں ملے گا پھل اور وہاں ملے گی نعمتیں جو بار بار ملیں گی، چہرے ایک جیسے ہوں گے پر ذائقہ بڑا منفرد سے منفرد نظر آئے گا۔ تو وہ جو پردہ غیب میں چیزیں تھیں وہ ساری چیزیں لوگ کہتے ہیں آج ہی ہم ساری غیر معتدل نہ بنے، تھوڑی سادگی لائیں، تھوڑا درمیانہ راہ، اسلام اس کو پسند کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مہمان آیا، وہ مسلمان نہیں تھا، تو محبوب نے فرمایا ایک بکری کا دودھ دھو کے اسے پلا دو۔ ایک بکری کا دودھ دھویا گیا، پلایا گیا، پھر دوسری کا دودھ دھویا گیا، پلایا گیا، پھر تیسری کا، وہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ صبح اللہ نے توفیق دی اور وہ کلمہ پڑھ گیا۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے بکری کا دودھ دھو کے پلاؤ۔ ایک بکری کا دودھ پیا، دوسری کا پی نہ سکا، رات 7 کا پی گیا تھا۔ تو میرے کریم فرمانے لگے یہ مومن اور کافر کا فرق ہے، جب تک یہ حالت کفر میں تھا 7 بکریوں کا دودھ پی گیا، اب یہ مومن ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دودھ کے ساتھ اسے سیر فرما دیا ہے، اس کی تشنگی اور بھوک اللہ نے مٹا دی کھانے پینے کے لیے۔ اور اس کا ذہن بھی نہ بنائیں۔ میں جانتا ہوں جن گھروں میں بچے اس مزاج کے ہو جاتے ہیں، اس طبیعت کے ہو جاتے ہیں کہ آج یہ کھانا ہے، کل وہ کھانا ہے، پرسوں وہ کھانا ہے، وہ پھر کھانے پینے میں سارا وقت گزرتا ہے۔ پھر وہاں دیکھا ہے کہ اماں بیچاری باورچی خانے میں رہتی ہے، پھر وہاں صرف ایک ہی سلسلہ ہے کہ کھاؤ کتنا کو کھا سکتے ہو۔ تو معتدل رہیں۔ تیسری بات یہ
کہ رزق کمانے کے مسئلے میں بھی معتدل رہیں. کاروبار کریں, محنت کریں, منصوبہ بندی کریں, کوشش کریں, لیکن پیسے کمانے کے مسئلے میں ڈپریشن کا شکار نہ ہو. یعنی اس کو نہ جینے مرنے کا مسئلہ نہ بنائیں کہ اگر ایک مہینہ کاروبار صحیح چمکا ہے تو صحت بھی ٹھیک رہی ہے, اور اگلے مہینے اگر تھوڑے حالات خراب ہوئے ہیں تو بلڈ پریشر بھی کافی اوپر نیچے ہو گیا ہے. اس کو نفسیاتی مسئلہ نہ بنائیں. پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, پھر کہتا ہوں, 2-4-5 دوستوں سے پیار ہے تو 2-4 دفعہ انہی دنوں میں نا, سال کے بعد آ کے مجھے کچھ دن آتے ہیں نا کاروبار, انہی دنوں میں آ کے انہوں نے مجھ سے کہا, دور سے آئے, کہا جناب ہم کاروباری بندے, حالات ٹھیک نہیں, کوئی دعا بتائیں. تو میں نے کہا جن دنوں ٹھیک ہوتے ہیں ان دنوں کیوں نہیں آتے؟ کہ آج کل حالات بڑے اچھے ہیں, کچھ شکر کا طریقہ بتائیں, کیوں نہیں آتے؟ کیا فلسفہ ہم نے اختیار کر لیا ہے؟ رزق کا وعدہ اللہ کا ہے, اس کو کمانے میں اور پیسے کمانے میں محنت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جد و جہد کرو, نکلو, اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلو, جس طرح وہ پرندوں کو روزی دیتا تمہیں بھی دے گا, لیکن اس میں نفسیاتی مسئلہ نہ بنایا جائے, نفسیاتی نہ بنایا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایک جملے کے اندر اس مضمون کو اتنے حسین انداز میں سمیٹا ہے نا کہ مسلمان, یہ ابن ماجہ میں موجود ہے, مسلمان اگر ان 2 جملوں کو کبھی سمجھ جائے نا تو سکون آ جائے زندگی میں, اطمینان نصیب ہو جائے, تیقن کی دولت ملے. حضور فرمانے لگے رزق کمانے کے معاملے میں معتدل رہنا, کوئی بندہ اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک اس کے حصے کا رزق اسے مل نہ جائے. اتنی دیر تک بندہ دنیا سے نہیں جائے گا, تیرا حصہ تیرے تک پہنچے گا. کبھی بھی بے آبرو ہو کے رزق کمانے کے چکر میں نہ پڑے, کبھی بھی ذہن پہ سوار نہ کر لیں کہ میرا کام نہیں چل رہا, کبھی بھی اس طرح کی طبیعت نہ بنائیں. اور میں تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا کہ ایک بزرگ نے نا 2 کنجوس لوگوں کو پہلے بلایا, کنجوس آدمی تھے اللہ ماشاء, تو ان کے سامنے کھانا رکھا, کھانا بڑا بہترین اعلیٰ کوالٹی کا, لیکن ان سے کہا کہ جناب ہم نے نا ایک سبق لینا ہے آپ سے, تو کھانا تو آپ کو ملے گا اور آپ کی مرضی کا پکایا ہے, پر کھانے کا طریقہ ہمارا ہے. انہوں نے کیا کیا, یہاں سے رکھ کے نا ان کے ہاتھ باندھ دیے. وہ پرانے زمانے میں جو جرہ ہوتے تھے, بازو ٹوٹ جاتا تھا تو باندھ دیتے نا لکڑیاں رکھ کے, وہ لکڑیاں رکھ کے نا ہاتھ باندھ دیے تاکہ یہ جوڑ موڑ نہ سکے, تو یہاں سے ہاتھ باندھ دیے کہ روٹی کھاؤ. کنجوس بندے تھے. اب انہوں نے لقمہ اٹھایا, ہاتھ بندھا ہوا, یہاں سے لے جا کے جب منہ میں پھینکا, وہ کپڑے بھی سارے الجھ گئے, حال بھی خراب ہو گیا, پر کھایا انہوں نے مزہ لے کے پورا. وہ بڑی بری حالت ہو گئی. کنجوس تھے دونوں کو دسترخوان پہ روٹی کھائی جا رہی. اب ان دونوں کو سمجھانے کے لیے کہا کہ اب ہم تمہیں 2 اور لوگوں سے بھی ملواتے ہیں. اب 2 وہ بندے بلائے جو دل کے سخی تھے, جو رزق کے معاملے میں اس کا زیادہ حریص نہیں تھے. ان کی بھوک جو تھی وہ کہیں دور تک دکھائی نہیں دے رہی تھی. انہوں نے کہا جناب ادھر آئیں آپ دونوں بھی. ان کے بھی ہاتھ باندھ دیے گئے. کہا آپ نے روٹی کھانی ہے, آپ نفیس لوگ ہیں, ناراض نہ ہوئیے گا, سخی بندے ہیں, پر کھانا آپ نے کھانا ہے, اور ہماری مجبوری ہے, ہم نے آپ کے ہاتھ باندھ کے روٹی دینی ہے آپ کو. وہ 2 بندے بھی آمنے سامنے بٹھا دیے گئے, کھانا چن دیا گیا, ہاتھ یہاں سے باندھ دیے گئے, لیکن وہ سخی تھے. انہوں نے کہا جناب کوئی مسئلہ نہیں, اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. انہوں نے کیا کیا, وہ لقمہ لگاتے اور ایک دوسرے کے منہ میں ڈالنا شروع کر دیتے. کھانا بھی کھا لیا, کپڑے بھی بچ گئے, نفاست بھی قائم رہ گئی, اور کسی قسم کی کوئی پریشانی آئی, کام خاصا مشکل ہے کسی کے منہ میں لقمہ دینا. کام بڑا مشکل ہے, یعنی کھانا آ جائے, پک جائے, پاس پہنچ جائے, اور پھر اسے توڑ کے بنا کے اتنی محنت کر کے دے کسی کے منہ میں دینا. لیکن یہ دے کے دیکھو کپڑے بچ جائیں گے انشاءاللہ, نفاست نظر آئے گی, حسن نظر آئے گا, خوبصورتی نظر آئے گی, اس میں لطافت محسوس ہوگی, اس میں لگے گا کہ یہ بندہ ایسا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے. تو غیر معتدل طریقہ بندے کو رسوا کر دیتا ہے, رسوا کر دیتا ہے. وہ مال کمانے تو نکلتا ہے لیکن وہ کمزور ہو جاتا ہے, اس کا مزاج اور طرح کا ہو جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے, وہ جناب ساری دنیا چھٹی پہ ہے, لیکن اس نے کہا چلو آج میں دکان کھول لیتا ہوں, گاہک کہیں بھی نہیں آئے گا تو چلو سارے آج مجھے مل جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا, رزق اللہ نے تقسیم فرمایا ہے, اور جس کا ہے وہ اس تک پہنچ جاتا ہے. تو غیر معتدل طریقہ اور رسوائی والا طریقہ کبھی بھی اختیار